الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. آپے فیصلہ کر لینا. آپے فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاصہ آمادی جتنی بھی پائی نبیاں نے کی
المسلمین جنہ دا نام نامی اسم کلامی جناب محمد رسول اللہ سب مل جل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ حضرات، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دی حیات طیبہ نوں امت واسطے آئیڈل دے طور تے بنا کے قرار کیتا ہے۔ حضرات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی دے ہر جمعے دے اندر خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور پڑھ دے کہ اس دنیا جہاں دے اندر اگرچہ سب تو اچھی سب تو بہتر سیرت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور ایسی دلیل کہ دنیا جہاں دے سیرت نوارا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت لکھیا جنہوں دا رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیتا ہے اس دن تو لے کے آج تک اور قیامت تک لکھیا جائے گا۔ حضرات، کسی نے میرے آقا دے بچپن نے لکھیا، کسی نے میرے آقا دی وفات نے لکھیا، کسی نے میرے آقا دے شمائل نے لکھیا، کسی نے میرے آقا دے مغازی نے لکھیا، کسی نے میرے آقا دے خصائص لکھے، کسی نے میرے آقا دے معجزات لکھے، کسی نے میرے آقا دی تجارت لکھی، کسی نے میرے آقا دے گھریلو زندگی نے لکھیا، کسی نے میرے آقا دی عبادت لکھیا، کسی نے میرے آقا دے دن نے لکھیا، کسی نے میرے آقا دے رات لکھیا، کسی نے میرے آقا دی فجر لکھیا، کسی نے میرے آقا دی ظہر لکھیا، کسی نے میرے آقا دی عصر لکھیا، کسی نے میرے آقا دی مغرب لکھیا، کسی نے میرے آقا دی عشاء لکھیا، کسی نے میرے آقا دی تہجد لکھیا، کسی نے میرے آقا دی ازواج مطہرات لکھیا، کسی نے میرے آقا دی اولاد لکھیا، کسی نے میرے آقا دی اہل بیت لکھیا، کسی نے میرے آقا دا غصہ لکھیا، کسی نے میرے آقا دا پیار لکھیا۔ غرض ہے یا قیامت تک میرے آقا دی سیرت لکھی جائے گی۔ ہر لکھن والے نے کوشش کی کہ میں آقا دے کسی نہ کسی ایک پہلو کا احاطہ کر لوں، لیکن جدو عقل سوچ بس ہو جاندی ہے، تعلیم دی بس ہو جاندی ہے، ہر نگار دی دل اور زبان جواب دیتی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج میں جیرا موضوع ہے کہ تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہاں، کوئی حقوق النبی نبی علیہ السلام نے ساڈے تے حقوق کہڑے ہیں۔ حضرات، جدو بندہ کلمہ پڑھ لیندے ہے، مسلمان ہو جاندا ہے یا کسی مسلمان کا پیدا ہو جاندا ہے، اوندے تے مسلماناں والے کچھ حقوق عائد ہو جاندے ہیں۔ حقوق یا دو قسم ہیں، ایک حقوق اللہ کے، ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد اندروں سب تو اول درجے دے حقوق نے میرے آقا علیہ السلام دے حقوق جنہیں ساری امت دے ہوتے ہیں۔ حضرات،
جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے شہادتین دی گواہیاں دے دیندا ہے، شہادت دے دیندے اوندے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حق لازم ہو جاندے، اور جڑے حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس امت دے 10 حق نے، اگر جے ایک ایک حق دے ایک ایک حقوق دے تفسیر کی جائے تے ٹائم بہت ہی تھوڑا ہے، اس واسطے اج میں 2-3 حقوق آپ حضرات دے کے پیش کراں گا۔ پہلا حقوق آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی مننا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے ایمان لے آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح معنی دے اندر آخری نبی مننا اور صحیح معنی دے اندر ایمان لے آنا پہلا جز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حقوق دا۔ اور جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی سمجھ جاوے آخرت بھی سمجھ جاوے، آخرت دے اصول اور دنیا دے اصولاں دی تحفظ واسطے لازم ہے کہ آقا دے ایمان لے آندا جائے، کیونکہ قرآن کریم دے اندر رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں اسانے تانوں پیغمبر بھیجیا وے، تانوں چاہیے کہ تسی میرے دے اور میرے پیغمبر دے ایمان لے کے آؤ، اور نور کیڑا نور قرآن مجید نو نور کہہ جا رہا وے، اور نور دے ایمان لے آؤ، فرمایا کہ میں اللہ دے اور میرے پیغمبر دے اور نازل کیتے گئے میرے نور دے ایمان لے کے آؤ، بیمان تعملون خبیر، او اللہ جو تسی کرتے ہو باخوبی رکھدا وے، باخوبی جانن والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 رب العزت نے ایسا آیت کریمہ دے اندر اعلان فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ مومن بننا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، انہوں چاہیے کہ وہ میرے دے ایمان لے آئے، میرے پیغمبر دے ایمان لے کے آئے گا، اور قرآن کریم دے ایمان لے کے آئے، اور ایمان لے آندا آمینو فآمینو کہہ کے پکاریا وے، حکم دیتا ہے، جتے فآمینو دا صیغہ آ جاندا ہے وہ لازم ہو جاندا ہے، واجب ہو جاندا وے، اونی دیر تک جنی دیر تک فآمینو نو پھرن واسطے انہوں ہٹان واسطے کوئی صیغہ نہ آ جاوے، فآمینو کہہ کے پکاریا ہے، اے امت والو تو دے لازم ہو گیا ہے کہ تسی ایمان لے کے آؤ گے اور قرآن کریم نو منو گے۔ دوسری آیات کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے کائنات والو، دنیا جہاں دے زندگی بسر کرنے والے ہو، اے دنیا والے ہو، کائنات والے ہو، جی رب جلیل جی کی حکم آ گیا ہے، کی آرڈر ہے، فرمایا قد جاءکم الرسول، تحقیق کے سانے پیج دیتا تو دیون رسول بالحق من ربکم، جیڑا حق لے کے اپنے رب دی طرفوں، خیر لکم جے چاہتے ہو تو ٹی بلائی ہوئے، وَإِن تَكْفُرُوا جے تسی کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے دنیا جہاں دے اندر یا آسمان زمینہ دے اندر جو کچھ بھی ہے، یا آسمان اور زمین سارے رب العالمین دی ملکیت نے، رب العالمین دے نے، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ فرمایا اللہ علم رکھن والا کمال حکمت والا۔ میں لوگوں جے تسی چاہتے ہو کہ تہاڈی بھلائی ہوئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آنا پہلے، اور اس دین تے ایمان لے آنا پہلے جو رب العالمین نے بیاتاں دے کے بھیجیا ہے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ہیں کہ میں رب العالمین نے حکم دیتا ہے کہ میں لوگوں کے نال جنگ کرا اونی دیر تک جنی دیر تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھن دے، جے لا الہ الا اللہ پڑھ لین دے پھر انہاں نوں چاہیے کہ وہ مطمئن ہو جان کہ انہاں دے جاناں دے انہاں دے مال دی حفاظت میں محمد دی طرف ہوے، کہ انہاں نوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اور فرمایا انہاں دا معاملہ اللہ دی سپرد کیتا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان لے آتے بھی دو جملے، ایک ایمان لے کے آ جانا اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بننا۔ جیویں کہ قادیانی کہتے ہیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام نبی ضرور نے، انہاں تو بعد ساڈے نبی بھی آئے تے انہاں دا نبی منن دا کوئی فائدہ نہیں پایا، کیونکہ جہاں بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خاتم النبیین نہیں مندا وہ بندے دا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا اے لوگو محمد ڈوڈے لوگاں دے وچوں کسے دا باپ نہیں دا، ڈوڈے مرداں دے وچوں کسے دا باپ نہیں دا، اے میرا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی بنا کے میں نوں بھیجیا وے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 فرماتے ہیں وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اگر تسی نہیں منو گے، اگر تسا انہاں نہیں منو گے، دھیان نال سن لو، رب العالمین کہہ رہے ہیں پھر میں خوب جانن والا ہاں، جے رب العالمین جانن والے جو ہیں پھر جڑا بندہ اتوں تو پیغمبر نو نبی منے گا، جو خاتم النبیین نہیں منے گا، شدید العقاب رب العالمین دی سخت پکڑ کا انتظار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے آن تو پہلے بندہ کسے بھی دین دے چلتا پیا ہے، سب کا دین ہے، وہ پتہ یہودی ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، میرا نبوت اعلان دے کرنا تک پہنچ جاوے تو ایمان نہ لے کے آوے تو جہنمی ہوئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ حضرات گل ایک ہی مقدی ہے کہ خاتم النبیین نبیین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منیا جائے، کیونکہ میرے آقا آخری نبی بن کے آئے نے، میرے آقا تو بعد کوئی نبوت والا کوئی بندہ آ سکتا نہیں آ سکتا، اور ختم نبوت سالار آیا نبوت دے ہوئے ہے مار آیا، او ختم نبوت سالار آیا نبوت دے ہوئے ہے مار آیا، ہن جگ دے نواں نبی، او ہن جگ دے نواں نبی آ نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، او جگ دے او پیر، او جگ دے
تے دعوے ہزاراں تے وڈیاں نے پگاں تے روران کلمہ برات ہوئی نہیں سکدا روران کلمہ برات ہوئی نہیں سکدا محمد درد بے نو پاک ہوئی نہیں سکدا اللہ اے پہلا حق سی دوسرا حق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا کہ میرے آقا کا حکم آیا ہے کسی بھی حالت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں اساں کسی پیغمبر نہیں بھیجیا مگر اس واسطے کہ ساڈے حکم دے نال دی پیروی کیتی جائے رب العالمین دے پیغمبر دی پیروی کرن دی دلیل ہے قرآن کریم میں قرآن کریم دے اندر رب العالمین نے بڑی آیاتاں دے اندر اعلان فرمایا ہے کہ تانوں اطاعت کرنی پوے گی اپنے اللہ دے اور دے رسول دی ذرا توجہ فرمانا دوجا مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والےو ایمان دا دعویٰ کرنے والےو جی رب جلیل جی فرمایا تانوں اطاعت کرنی پے گی تسی اطاعت کرو اپنے اللہ دے اور دے رسول دی اللہ اکبر اللہ اللہ اور اصحاب خبر دی اطاعت کرو تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ فرماتے ہیں جیڑے پیغمبر اساں بھیجے نے جے تانوں کچھ دین دل لگو جے کسی چیز تو روک دین دے رک جاؤ جیڑا دلوں نہیں منے گا شدید العقاب پھر رب العالمین دے حکم کا انتظار کرے شدید العقاب رب العالمین دی سزا بڑی سخت ہے رب العالمین دی پکڑ بڑی سخت ہے چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے لوگو ایمان لے گیا ایمان لے آندو بعد تسی اطاعت کرو اپنے اللہ دے اور دے رسول دی اگر تسی چاہتے ہو کہ ٹوٹے اعمال برباد نہ کیتے جان پتہ چلیا کہ کوئی بھی عمل ہوئے ان اندر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی نہیں تے اعمال برباد جنہیں مرضی سجدے کیتے جان اگر پیروی حقیقی نہیں تو اعمال برباد نہیں رب العالمین فرماتے ہیں بلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما آقا فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر تو اللہ دی قسم اگر جا ٹوٹی امت دی اندروں کوئی مومن ہون دا دعویٰ کر دے کہ دلوں ٹوٹے حکم نو تسلیم نہیں کردا اندے مومن ہونا کوئی فائدہ نہیں اگر جا شادی ہوئے غمی ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے بڑھاپا ہوئے جوانی ہوئے دن ہوئے رات ہوئے اجتماعی زندگی ہوئے ازدواجی زندگی ہوئے یا معاشرتی زندگی ہوئے ہر حال اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی کرو وہ کس طرح آتا ایک دن میرے آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما رہے بعض صحابی آ رہے ہیں جتیاں جگہ پہ پہنچے میرے آقا نے فرمایا بیٹھ
توڑا حکم الفاظ میرے کننا جب پیا جب میں نہ بیٹھتا میں سمجھا کہ گستاخی نہ ہو جائے. اور تیرا آقا نے حکم دیا وہ دلوں میں تسلیم کرنا پڑے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری بھی جھگڑا ہو جاتا ہے حضرت مقام دے ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بول رہا. میرے آقا نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اے زبیر تو اپنے درختاں نو پانی دے اپنی جگہ نو پانی دے پٹھیاں نو پانی لا جدوں پانی لاویں جدوں ادھے ہو جان اے انصاری پائی دے طرف پانی دا پکار دے وی. او صحابی کہتا ہے او انصاری کہتا ہے آقا جی تسی اونوں دے حق دے اندر بول رہے ہو اے ٹوڈی پھوپھی دا بچہ ہے اے ٹوڈی پھوپھو دا بیٹا ہے ایس واسطے تساں اون دے حق تے بول رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا اے زبیر ہن تو پانی لا اپنے درختاں نو پانی لا پیلی نو پانی لا پٹھیاں نو پانی لا جنی دیر تک پانی کنڈیاں تک نہ ہو جاوے اے بھائی نو پانی نہیں دینا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ایس واسطے جو حکم دیتا ہے کیونکہ رب العالمین نے آیت نازل کی سی. فرمایا آقا جی تو رب العالمین دی قسم ہے کہ جیڑا بندہ دلوں توڑے حکم نو نہیں مننے گا مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا. پہلا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سی دو دن برابر کہ اونوں بھی پانی دیتا جاوے اونوں بھی دیتا جائے. لیکن وہ صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ دلوا دیتا. آقا نے فرمایا کہ تو تیری کنڈیاں تک پانی ہو جائے وہ نہیں نو دینا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم نو جڑا دلوں نہیں ماندا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مکمل ایمان نہیں رہتا. ٹائم مکمل ہو چکے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا حقوق سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا. تیسرا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت کرنا ہے. وہ چوتھا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات الکعبہ دا دفاع کرنا کہ کتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بارے کوئی الفاظ بولے ہو کے دفاع کرنا ہے نہیں کہنا کہ جیرے رستے تے لگا ہے تے لگا رہے. اور پنجواں حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی حفاظت کرنا. اور چھٹا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے کہ انہاں دے حکماں دی تعمیل کرنا جن کماں تو روک دیتے ہیں نا وہ روک کماں دے بالکل روک جانا ٹٹ جانا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نے جو سنیا جو سنایا ساڑھے قبول منظور مانگے بارگاہ دے قبول منظور مانگے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. حضرات میں دوسرا حق بیان کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا. اگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت کرنے ہیں
کنی کو کرنی. میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اللہ نے رستے دے اور چیز دے دی جی تو سب نالوں محبوب ہے. ایک صحابی دا باغ سی مسجد نبوی دے سامنے، بقایا پورے مدینے دے باغ سال ایک بڑی پھل دیا کرتے سے وہ باغ سال 2 مرتبہ کر دیا کرتے. دوجے باغ کی نسبت اچھا پھل دے بس. جدو میرے آقا کا حکم صحابی نے سنیا، میرے صحابی نے او باغ اللہ دے راہ دے دے. او صحابی دوسرے باغ جو بھی باغ دے سکتے سن. میرے آقا نے فرمایا وہ مال دینا تیرا تو سب نالوں زیادہ محبوب ہے. تو جہاں مسجد دے واسطے خرچ کیتا انہوں نے باغ دیتا سب باغ نالوں بہتر باغ.